بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ یہ قوم بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا حضرت شمویل علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر، ایک جنرل مقرر کر، ہم جالوت اور قوم جالوت کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جانب سے حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ مقرر ہوا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، اللہ نے ان کے جوابات دیے۔ تو حضرت طالوت جب نکلے میدان کی جانب، وہاں سے نکلے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور یہ بھی بتایا کہ کوئی بوڑھا اور بچہ نہ آئے، سب جوان۔ حضرت طالوت کو معلوم ہوا کہ یہ سارے لڑنے والے نہیں ہیں، اور یہ پسپا ہو جائیں گے، یہ بزدل ہو جائیں گے، اور یہ بھاگ جائیں گے۔ جب ایک جائے گا تو اس کے پیچھے دوسرا بھی جائے گا، اور دوسرے کے پیچھے تیسرا جائے گا، اور جو ہے نا کمزور ہوگا۔ نبی کے ذریعے سے یا خود الہام ہوا حضرت طالوت کو کہ ان کا امتحان لے لو، جو امتحان میں پاس ہوا وہ آگے لڑے گا، جو فیل ہوا وہ جھکے گا۔ پیدل سفر، گرمی ہے، آگے لڑنا ہے، وہ بھی عمالقہ سے، پیاس کا انتہا، بہت پیاسے تھے۔ امتحان اللہ نے ایسا لیا کہ سامنے ایک نہر آئے گا، جس نے نہر میں پیا، جنہوں نے پیٹ کو بڑا کیا تو بڑے پیٹ والے جو پیٹ کو بڑا کرتے ہیں، جو پیٹ کو پالتے ہیں، جو پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں، وہ پیٹ پالنے والے، پیٹ کے پجاری کہیں خدمت دین کا نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، کافر سے لڑ نہیں سکتے۔ کافر کے لڑنے کے لیے جرت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، استغنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے۔ چلو یہ گئے، جا رہے ہیں، آگے نہر آیا تو وہیں طالوت نے فرمایا کہ کوئی نہ پیے، ہاں مگر ایک چلو۔ تو سارے قوم نے پینا شروع کیا، سارے قوم پی گئے، اور ایسے پیا کہ پیٹ بھر دیا۔ میں مثال دیتا ہوں، بھیڑیا ایک ہے، بھیڑ کئی ہیں، تو کئی بھیڑ
بھیڑیا سے لڑ نہیں پاتے تو جو پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ آگے لڑ نہیں سکتے، آخر لڑنا بھی تو بھیڑیا سے، جالوت کے لشکر سے، وہ سارے رہ گئے، پیٹ اتنے ہو گئے، پیتے ہیں پیاس نہیں برتا، پیٹ بڑھ گئے، پھول گئے اور وہاں رہ گئے۔ جنہوں نے نہیں پیا یا ایک چلو پیا وہ کامیاب ہو گئے امتحان میں، آگے نکل گئے۔ پھر دو جماعت، ایک نے کہا دیکھو ہم تو 313 رہ گئے اور وہ لاکھ کے تعداد میں، ہم کیسے لڑیں گے؟ لیکن جن کے ایمان مضبوط تھے انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ سے ملنا ہے، جی ہاں، اگر فاتح ہو گئے تو غازی ہیں، اگر گئے تو شہید ہیں، ملنا تو اللہ سے ہے، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی لالچ نہیں ہے، یا فاتح بنیں گے یا اللہ کے نام کا شہید بنیں گے۔ یہ بھی ہے نا ایمان مسلمان کا۔ کاش کہ مسلمان میں اسلام اور ایمان ہو تو وہ ایسی طاقت ہے کہ آج بھی دنیا کفر ان سے جو خوف زدہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے جماعت کئی لوگوں پر غالب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں صبر ہے اور ہمیں آگے جا کے لڑنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے دیکھا نہیں آپ نے میدان بدر میں ارے تذکرے صحابہ کے آئے تو میں دیوانہ صحابہ کی، میں مستانہ صحابہ کی، صحابہ تو میرے پیغمبر کے صحابہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ لڑو لیکن میں قربان ہو جاؤں پیغمبر کے جماعت اصحاب پر۔ فرمایا آقا یوں نہیں ہوگا، آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، دائیں بھی ہم ہوں گے، بائیں بھی ہم ہوں گے، ہم ڈھال ہوں گے، ایک تیر بھی آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں حضرت طلحہ، حضرت ابو دجانہ کو قربان ہو جاؤ 313 تھے میرے اللہ کے نبی کے صحابہ، بدر میں آئے کافر 1000 کی تعداد میں، سواری بھی نہیں، تلوار بھی نہیں، اور لڑے ہیں، 70 مارے گئے، 70 زخمی ہوئے اور کافر کو بھاگنے کا جگہ نہیں ملا۔ صحابہ تھے، سبحان اللہ، صحابہ تھے کہ آج بھی دشمن صحابہ کے نام سے لرزتا ہے، تو کم والے جماعت بھی بڑے جماعت سے غالب ہوتا ہے بشرطے کہ صبر ہو۔ آگے بھی تذکرہ ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب جدا ہو گیا طالوت لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالی امتحان لیتا ہے تمہارا ایک نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ فلیس منی، جو پیے گا اسے وہ مجھ سے نہیں، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرے ساتھ آئے گا اور وہ کافر سے لڑے گا مگر ایک چلو، جو چلو بھی ہاتھ کی، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پی لیا اسے مگر توڑے ان میں سے،
فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، جب گزر گئے وہ طالوت اور وہ جنہوں نے ایمان لایا ان کے ساتھ، ان کے بات کو مان لیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، دیکھو یہ 313 رہ گئے، وہ لاکھوں کے حساب سے کہا آج تو طاقت نہیں ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، کہا انہوں نے جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، جو اللہ سے ملنے والے، جن کے دلوں میں جذبہ جہاد، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنے توڑے سے جماعت غلبہ پاتے ہیں زیادہ جماعت پہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ ہم توڑے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت سے غالب ہو جائیں گے، بہتوں سے اللہ کے حکم سے۔ جیسے حضرت خالد بن ولید کے سربراہی میں 60 آدمیوں نے 60,000 کو شکست دیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے میرے دوستو۔ مسلمان اگر اپنے اسلام اور سنت اور اعمال پہ، سب سے بڑی چیز سنت ہے۔ ایک مرتبہ فتح نہیں ہو رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو پریشان ہوا اور پھر اپنے جماعت والوں کو کہا دیکھو کہ کہیں نبی کے سنت میں کمی تو نہیں ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی سنتیں نہیں ہیں، داڑھی نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اور پردے نام کا کوئی چیز نہیں، دین کے سنت سے شادیوں ہمارے سنت کے مطابق نہیں، غم ہمارے سنت کے مطابق نہیں، چلنا ہمارے سنت کے مطابق نہیں، اس لیے تو آج کفار کے ہاتھ ذبح ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے جب دیکھا تو سارے سنت موجود تھے، لیکن جب غور کیا تو وہ مسواک نہیں کر رہے تھے۔ مسواک، سبحان اللہ۔ صحابہ نے جب مسواک شروع کیا تو کافروں نے کہا یہ تو دانتیں تیز کر رہے ہیں، یہ تو دانتوں سے ہمیں کاٹیں گے، اور وہ بھاگ گئے۔ یہ سنت کا برکت ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور دین کا صحیح سمجھ عطا فرما دے، آمین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت۔ یا اللہ ہمارے سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں دین کا سمجھ عطا فرما، استقامت دے، جرت دے، اخلاص دے، للہیت دے، اپنا رضا دے، پڑھنا دے، پڑھانا دے۔ اللہ تا دم حیات